اگر اس مرتبہ خدا نخواستہ اسرائیل نے ایران کو زیر کر لیا تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا، اور پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل جو ہے اس کو بھارت کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ جنگ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جب ایران خدا نخواستہ فعال ہو جائے گا یا ان کا مقصد پورا ہو جائے گا تو یہ یہیں رک جائے گی، ایسا نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اسرائیل ادھر ہی رکے گا اور جی ایران تک نہیں رکے گا، پھر آگے بھی آئے گا اور ہم بھی ہیں۔ ایران اس وقت ہار گیا اور اسرائیل نے اپنی مرضی کا کام کروا لیا تو پھر ڈیفینیٹلی نیکسٹ باری جو ہوگی یا نیکسٹ ٹرن جو ہوگی وہ پاکستان کی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات بھائی جان کہ یہ گریٹر ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے، وہ گریٹر اسرائیل ایجنڈا، گریٹر امریکی ایجنڈا، اسرائیل کی راہ کا آخری کانٹا ہے ایران۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے تو کنڈیم کیا ہے اسرائیل کا جو حملہ ہے، لیکن کیا پاکستان امریکن حملے کو کنڈیم کرے گا؟ ہمارے یہاں کئی پاکستانی جو ہیں جو کہ ڈیفنس انالسٹ بھی ہیں، ٹی وی کے بھی ہیں، میڈیا کے بھی لوگ ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اسرائیل کا، اس کو پاکستان اپنے لیے ایک طرح سے ریڈ فلیگ سمجھے۔ دیکھیں ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری ہے ایران کا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہ نیبرنگ کنٹری ہے ایران کا، تو ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے اور ہمیں بھی بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کے ساتھ نہیں کھڑا، تو ایران کے ساتھ تو آپ کی جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں، آپ نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے؟ حملے ایک دوسرے کے پر کرتے رہے۔ پاکستان میں بات چل رہی ہے کہ اگر ایران کا ساتھ نہ دیا گیا اور ایرانین پریزیڈنٹ ہو چاہے ایران کی گورنمنٹ ہو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف پاکستان کو رہنا ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً پاکستان کی باری آ سکتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ خطرے میں رہ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کھلم کھلا اگر آپ ایران کا ساتھ دیں گے تو ایسے میں امریکہ کیا کرے گا؟ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے امریکہ کو خوش رکھیں گے اگر وہ ایران کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر جو اس کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ اس پر عمل درآمد کرے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے جی کہ یہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے ایران پہ اس کا مقصد رجیم چینج ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اسرائیل کا مقصد رجیم چینج قطعاً نہیں ہے، اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے جس کا نیتن یاہو بہت پرانا سپورٹر ہے، وہ اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پورے کا پورا فلسطین شامل ہے، اس میں سیریا شامل ہے، اس میں عراق شامل ہے، اس میں جارڈن شامل ہے، اور اس میں مصر کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں۔ تو ایران کی فوجی طاقت کو ختم کرنا یا بہت کمزور کر دینا، اور ایران کی اسلام پسند حکومت کا خاتمہ، انقلابی حکومت۔ اور لیکن بھٹی صاحب ایک بات بتائیے کہ پلان اے، چلا کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ جلدی سے، پھر میں نے سوال پوچھنا ہے جو ہے ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ جی پلان اے جاری ہے، پلان بی میں امریکہ شامل ہوگا اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی، جس کے مجھے کم چانسز لگ رہے ہیں۔ پلان بی میں امریکہ شامل ہوگا، پلان سی میں رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے اور باقی جو باہر بیٹھے ہیں ایران میں حکومت کے دعوے دار وہ ایکٹیو ہوں گے، اور سڑکوں پہ لایا جائے گا ایرانی عوام کو۔ اور اب تک آخری بات، ایران کو اتنا نقصان اسرائیل نے نہیں پہنچایا جتنا ان کے اپنے غداروں نے پہنچایا ہے۔ پاکستان کیا کر سکتا ہے اس سے ساری تنازع کے اندر؟ پریکٹیکلی تو پاکستانی جنگ کا حصہ جا کے بن نہیں سکتا، فزیکلی ہم جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ پاکستان نے دینی ہے وہ پاکستان دے رہا ہے، تو کیا پھر رول پاکستان پلے کر سکتا ہے؟ پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی تک تو پاکستان نے صرف پولیٹیکل سپورٹ کیا ہے، لیکن دیکھیں پاکستان جو ہے اس نے 1967 میں 1967 میں پاکستان ایئر فورس نے عرب اسرائیل جنگ میں اس نے عرب کنٹریز کو سپورٹ کیا تھا۔ 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں بھی پاکستان ایئر فورس نے عرب کنٹریز کو سپورٹ کیا تھا۔ تو کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بھارت کا اتحادی ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک ڈائریکٹ خطرہ ہے،